السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم اپنا لاسٹ پارٹ ریڈ آؤٹ کریں گے اور سمجھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خاندان یعقوب مصر میں۔ غرض یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر پہنچے۔ جس وقت یعقوب علیہ السلام کا خاندان مصر پہنچا تو اس کی تعداد بائبل کے بیان کے مطابق 28 یا 40 تھی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی اور اس کے بعد وہ مصر میں 17 سال زندہ رہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد ماں خاندان شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں تو وہ فوراً استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو مدت دراز کے بعد دیکھا تو فرط محبت میں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا، اور جب یہ پرمسرت اور رقت آمیز ملاقات ہو چکی تو حضرت یوسف نے والد سے عرض کیا کہ اب تو آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیں۔ اس وقت مصر کا دارالسلطنت رامیس تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد اور تمام دیگر افراد خاندان کو بڑے کروفر اور تزک و احتشام کے ساتھ شاہی سواریوں میں بٹھا کر شہر میں لائے اور شاہی محل میں قیام کرایا۔ جب ان تمام باتوں سے فراغت پائی تو اب ارادہ کیا کہ دربار منعقد کریں تاکہ اہل مصر کا بھی حضرت یعقوب اور ان کے خاندان سے تعارف ہو جائے اور تمام دربارین کی عزت و احترام سے واقف ہو جائیں۔ دربار منعقد ہوا۔ تمام درباری اپنی مقررہ نشستوں پر بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے حکم سے ان کے والدین کو تخت شاہی پر جگہ دی گئی اور باقی تمام خاندان نے حسب مراتب نیچے جگہ پائی۔ جب یہ سب انتظامات مکمل ہو گئے تب حضرت یوسف علیہ السلام شاہی محل سے باہر تشریف لائے اور شاہی تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت شاہی کے سامنے تعظیم کے لیے سجدہ میں گر پڑے۔ موجودہ صورت کو دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا۔ یہ دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو فوراً اپنے بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ اپنے والد سے کہنے لگے، ابا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ تورات میں ہے کہ اس واقعے کے بعد یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر میں آباد ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت کے فرعون ریان نے اصرار کے ساتھ یہ کہا تھا کہ تم اپنے خاندان کو مصر میں ہی آباد کرو، میں ان کو بہت عمدہ زمین دوں گا اور ہر طرح ان کی عزت کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن کیے گئے۔ ابن اسحاق نے عروہ بن زبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں تو بذریعہ وحی یہ بھی کہا گیا کہ ان ہڈیوں کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں اور ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کریں۔ اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کی جو ایک سنگ مرمر کے تابوت میں تھی۔ اس کو اپنے ساتھ ارض فلسطین کنعان میں لے گئے اور حضرت اسحاق کو یعقوب کے برابر دفن کر دیا۔ سکم میں اس خطۂ زمین میں دفن کیا گیا جو آپ کے باپ یعقوب نے خریدا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم عمالیق کے فرعونہ مصر پر مسلط ہو گئے اور بنو اسرائیل ان کی حکومت میں رہتے ہوئے دین یوسف علیہ السلام پر قائم رہے، مگر ان کو غیر ملکی سمجھ کر طرح طرح کی ایذائیں دی جانے لگیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے نجات دی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ آج ہمارا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہو چکا ہے۔ جلد ہی انشاءاللہ میں کسی اور پیغمبر علیہ السلام کا واقعہ شروع کروں گی۔ آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی یہ معلومات مل سکے۔